مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم آج جو ہے پاکستان کی اندرونی صورتحال پر بات کریں گے۔ ظاہر ہے اوورسیز سے بھی اس وقت پاکستان کی صورتحال ٹچ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو اوورسیز کمیونٹی ہے وہ اس وقت بہت ایکٹیو ہے۔ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یو کے ہو، اسپین ہو، یہ بڑی جو بھی مغربی جمہوری سوسائٹیز ہیں، ظاہر جمہوری سوسائٹیز میں انسان آزاد ہوتا ہے اور وہیں پر اس کو اپنی آواز بلند کرنے اور بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جہاں بادشاہتیں ہیں یا ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پر تو انسان جو ہے عملی طور پر میری نظر میں تو غلام ہی ہوتا ہے۔ غلامی اس دور سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب آپ اپنی مرضی کی بات نہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلام ہی ہیں۔ جب اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے آپ غلام ہی ہیں۔ پھر وہی غلام جو گھروں میں غلام ہوتے تھے، اب جو اقوام غلام بنی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو اپنا مغربی سوسائٹیز میں جمہوریت ہے، وہاں پر اس وقت یہ پاکستان کا معاملہ بہت گرم ہے۔ اس دوران جو ہے نا، اب یہ پاکستان میں آپ کو پتہ خیر یوٹیوبرز ہمارے جو ہے اپنے لائکس اور ویورشپ لینے کے لیے چلاتے ہیں، تو ایک دم جب یہ ان کی عمران خان صاحب کی اہلیہ کی رہائی ہوئی ہے، پھر دوسرے دن ان کی بہنوں کی رہائی ہو گئی ہے، تو ایک دم جو ہے پاکستان میں یہ شور اٹھنا شروع ہو گیا اپنا سوشل میڈیا پہ کہ بس عمران خان جو ہے وہ رہا ہو رہے ہیں، ڈیل ہو گئی ہے۔ اور اس کو مزید جو ہے اس پہ تیل چھڑکا ہے خود جو ہے حکومتی رہنماؤں نے۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، جو ان کی اہلیہ بھی رہا کر دی گئی ہیں اور ان کی بہنیں بھی رہا ہو گئی ہیں۔ اب بندہ ان سے پوچھے حکومت تو تمہاری ہے بھائی، اور گڑبڑ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے ساتھ جو خود بندہ کر چکا ہوتا ہے نا، تو اس کو لگتا ہے باقی بھی ایسے کر رہے ہیں۔ تو خود جو ہے زبیر صاحب کے جو نون لیگ کے سابق رہنما، ان کے بقول کہ خود تو نون لیگ والے ڈگیوں میں چھپ کر جاتے تھے ملنے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف بھی کر لے اور کہیں ہماری چھٹی نہ ہو جائے۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو عمران خان کی اہلیہ کی رہائی ہوئی ہے یا ان کی دونوں بہنوں کی رہائی ہوئی ہے، تو یہ کوئی نارمل عمل نہیں ہے۔ ہاں، ان کے خلاف کیس تو ان کے پاس پہلے بھی نہیں ہے۔ ان کی بہنوں کو تو صرف 2 نعرے لگانے پر ان کے خلاف ITC کا مقدمہ بنا دیا گیا، ان کو جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گرفتار کچھ عرصہ رکھنے کا معاملہ لگتا تھا نا۔ پھر جو ہے وہ جو اہم طاقتوں کے ترجمان سمجھ جاتے ہیں رہنما، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں اپنی جلدی آئیں گی باہر، اب انہیں بھی سبق سکھائیں گے، لیکن دوسرے دن انہوں نے کہنا کر دیا کہ نہیں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، ان کو رہا کر دیجیے گا۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ اچھا، اس میں ہم آپ کو ایک سینئر صحافی حامد میر صاحب کا کوٹ کر دیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ عرصے میں عمران خان پہ مسلسل دباؤ رہا ہے اور 3 بار ان کو ڈیل کے لیے اچھی ڈیلیں پیشکش کی گئی ہیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ اچھا، حامد میر کو عمران خان کے حامی صحافی بھی نہیں ہے، وہ تو ان کے سخت نقاد تھے۔ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر آخر ایسا کیوں ہوا ہے اور کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہونا جا رہا ہے؟ تو ہمیں جو نظر آتا ہے معاملہ، وہ آپ جو ہے یہ پیر والے دن جو امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ واضح نظر آتا ہے کہ پاکستان پر اب بیرونی پریشر آ رہا ہے۔ اچھا، ہم بالکل باتیں کرتے رہے جی ہم تو پریشر نہیں قبول کرتے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ پریشر قبول کیا ہے۔ کارگل جنگ ہم نے کس کے کہنے پر؟ امریکہ کے کہنے پر ختم کی تھی۔ پھر پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ بے نظیر اور نواز شریف کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، پھر جا کے انہوں نے ابوظہبی میں معاہدہ کر لیا بے نظیر صاحبہ سے، حالانکہ انہوں نے تو آئینی ترمیم کر ڈالی تھی کہ تیسری بار وزیر اعظم نہ بن سکے تاکہ ان دونوں کا راستہ روکا جا سکے۔ دیکھیں، امریکہ دنیا کی ایک حقیقت ہے، باقی پھڑے مارنا اور باتیں کرنا وہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن یہ ایک امریکہ ایک حقیقت ہے اور پاکستان کے لیے بڑی حقیقت ہے۔ پاکستان کا بہت سا مفاد امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج تک سب سے زیادہ کو امداد دینے والا ملک ہے پاکستان کو تو امریکہ ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی تجارتی منڈی امریکہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہوا میں باتیں ہیں۔ تو اب یہ میتھیو ملر کی جو بات ہم کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ لگتا ہے کہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ڈیل ویل تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے اور بیرونی پریشر بڑھتا رہے گا۔ دیکھیں، اس سے پہلے کیا ہوا، 62 امریکی ارکان کانگریس نے اپنی حکومت کو خط لکھا ہے، اور 62 ارکان بہت بڑی تعداد ہے، اس میں دونوں ڈیموکریٹس بھی تھے، ریپبلکن بھی تھے، اور وہ خط بہت سخت تھا ماضی کے خط کے مقابلے میں۔ ایک عمران خان کی رہائی کا مطالبہ تو تھا ہی، اس میں انسانی حقوق کے مسائل بھی اٹھائے گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس لیٹر میں بہت سی سخت چیزیں شامل تھیں۔ پھر اس کے بعد 3-4 دن کے بعد اب 22 برطانوی ارکان پارلیمان کا خط آ گیا ہے، اس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ دونوں ملک جو ہے طاقت کا مرکز ہیں دنیا میں، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ دونوں مرکز ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے یہ اہم ہے۔ پاکستان چاہے یا نہ چاہے، پاکستان میں جو بھی حکومت ہے
اس کو ان کا پریشر لینا پڑتا ہے۔ پاکستان کی دیکھیں ساری تجارت ہی ادھر ہے۔ آج امریکہ اگر آپ کو کہے کہ جی ہم آپ کے اوپر ٹیرف ہی لگا دیں، باقی باتیں چھوڑیں، چین پر بھی تو انہوں نے ٹیرف لگایا نا، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کے پاس تو آگے ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو IMF سے آپ کو قرضہ منظور کرانے کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، برطانیہ کی مدد ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ امریکہ ایک طاقت ہے اور پاکستان میں اس کی بات سنی جاتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہے۔ اب ہمارے جو ہے وہ چند لوگ جو ہیں وہ جو جن کانگریس ارکان نے خط لکھا تھا تو وہ ان کے مذہب بیان کرتے پھر رہے تھے۔ بھائی امریکہ میں جو امریکی ہوں گے نا، امریکی ارکان کانگریس ہوں گے، اور پھر جن 62 ارکان تو بڑی تعداد ہے وہاں، ہمارا کوئی امریکی رکن کانگریس ایک اسلام آباد چلا جائے تو پوری حکومت جو ہے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوتی ہے، اور لوگ سفارتخانے کو درخواستیں بھیج رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہماری ملاقات کرا دی ہے۔ بڑی بڑی شخصیات کی بات کر رہا ہوں میں، حکومتی اور دیگر۔ تو اب لیکن اس خط کے معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو فلانے مذہب کا بھائی تو امریکہ میں جو مذاہب ہیں اسی مذہب سے تعلق رکھیں گے نا۔ کوئی امریکہ کو مسلم کنٹری تھوڑی ہے کہ وہاں پر آپ کے ارکان کانگریس مسلم ہوں گے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، یہ تو اپنا مذاق اڑوایا ہے جس نے بھی کروایا ہے ان ارکان کانگریس کو اس حوالے سے، اور انہیں مزید اپنے خلاف ہی کیا ہے، انہوں نے اپنا بھلا بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال میتھیو ملر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جی وہ 62 ارکان کانگریس نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا جی ہاں خط ہمیں مل گیا ہے اور ہم اس کا مناسب وقت پر جواب دیں گے۔ اب جواب وہاں دینا پڑتا ہے، وہ کوئی تیسری دنیا کا ملک نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، اور امریکہ میں کانگریس ایک طاقت ہے، کانگریس کے بغیر حکومت بھی نہیں چل سکتی۔ اچھا پھر جو دوسرا سوال ان سے کیا گیا اس میں ان سے کیا گیا کیا یہ جو امریکہ کی اسسٹنٹ سیکریٹری ہیومن رائٹس مونیکا جیکبسن جو ہے یہ اسلام آباد گئی ہیں، اور اسلام آباد کے ان کے دورے کے بعد عمران خان کی اہلیہ بھی رہا ہو گئی ہیں اور ان کی بہنیں بھی رہا ہو گئی ہیں۔ تو یہ وہ سوال تھا پہلے، تو اس سے پہلے عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، میڈیا کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ امریکی جو ہے ہیومن رائٹس کے انڈر سیکریٹری جو ہے وہ اسلام آباد میں آئی ہیں۔ تو اس سوال سے امریکی صحافی سے یہ بات سامنے آئی، تو پھر اس سے ساری کہانی پتہ چلتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی امریکہ کا کردار ہے۔ پھر آپ میتھیو ملر کا جواب دیکھیں، انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے سفارتکار بہت محتاط ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا یہ بھی کافی کچھ بتا رہا ہے کہ یہ مونیکا جیکبسن کا جو اسلام آباد آنا ایسے نہیں تھا۔ ظاہر ہے امریکہ کے اندر جو پریشر ہے ارکان کانگریس کا اور جو باقی جو پاکستانی کمیونٹی کا، وہ یہ اثر دکھا رہا ہے۔ پھر جو عالمی رپورٹس بھی آ رہی ہیں وہی پریشر بڑھا رہی ہیں، اور امریکہ مغربی سوسائٹی ہے وہاں یہ پریشر لیا جاتا ہے۔ تو اب اس سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے امریکہ کا اس میں کردار اب سامنے آ رہا ہے۔ پھر جو ہے ایک اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے یورپی یونین سے امارات لے رکھی ہیں GSP+ کی۔ تو GSP+ کا معاملہ بھی انسانی حقوق سے بہت جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال ٹھیک نہ ہو تو وہ GSP+ کا سٹیٹس ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ بات بھی سامنے ہی ہے کہ اس وقت یورپی یونین کا ایک وقت بھی اسلام آباد میں آیا ہوا ہے اور وہ GSP+ اور انسانی حقوق کے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کنیکٹ کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اندرونی پریشر تو دیکھیں پہلے دن سے ہے، پبلک کا پریشر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ 8 فروری کے الیکشن نے بھی ثابت کیا، پھر بار بار احتجاج، اور جو باقی جو صورتحال ہے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ غیر مقبول ہے، اور غیر مقبول سیٹ اپ کی وجہ سے نظام آگے نہیں چل پا رہا۔ کبھی ججوں کے ساتھ معاملہ سامنے آتا ہے، کبھی وکلا کے ساتھ سامنے آتا ہے، کبھی کچھ، یعنی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ تو اب یہ جو باہر سے ہی پریشر آ رہا ہے اور اندرونی پریشر ہے، اس کو ملا کر دیکھیں تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی اہلیہ کیوں رہائی ہیں اور ان کی بہنوں کو کیوں جو ہے رہائی ملی ہے۔ ورنہ ہونا یہی تھا کہ یہ ان کے اوپر کوئی نیا مقدمہ ڈالا جا سکتا تھا، ان کو اندر رکھا جا سکتا تھا، لیکن نہیں رکھا گیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان عوامل نے اس میں کام کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی اب نون لیگ جو ہے پریشان ہو گئی ہے۔ مریم نواز کا جو بڑا سخت قسم کا کل پیر کے دن خطاب تھا، اس میں بھی انہوں نے یہی بڑی سخت زبان استعمال کی عمران خان کے خلاف۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بے چینی ہے، اور خواجہ آصف کا بیان بھی بے چینی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اچھا اب یہ جو ہے نا، یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں اوورسیز کا پاکستانیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اوورسیز پلس عمران خان کی اپنی ایک شخصیت بھی ہے، اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر اوورسیز کی طاقت ہے تو ساتھ عمران خان کی شخصیت ہے۔ عمران خان کو مغربی دنیا جانتی ہے، جب ان کا نام سنتے ہیں، جب ارکان کانگریس ان کو جانتے ہیں، آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا جی کہ وہ کون تھا ہمارا وزیر اعظم جس کی حکومت ختم ہوئی ہے اور جو بندہ ہے، آپ اس کا جب نام لیتے ہیں عمران خان تو کہتے ہیں اچھا او عمران خان۔ تو یہ ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے انہوں نے عمران خان کے لیے پچھلے 2 سال سے بڑی مسلسل سٹرگل کی ہے، اس کا ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور یہ اب عمران خان پر ادھار ہے کہ اگر زندگی میں ان کو موقع ملے
تو وہ اس ادھار کو چکائیں. 2 ادھار ہیں ان کے اوپر. ایک تو اوورسیز پاکستانیوں کے، اوورسیز پاکستانی کے لیے انہوں نے پہلے بھی بہت کچھ کیا تھا. سب سے پہلے یہ کہ ان کی عزت نفس بحال کی تھی ایئرپورٹس پر، سفارتخانوں پر. پھر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جیسی اسکیم لائے اور بھی بہت سی ان کو آسانیاں دیں، گھر بیٹھے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنانے کی سہولت دی. وہ تو انہوں نے کیا اور ان کو آئندہ بھی کرنا چاہیے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو مغربی معاشرے ہیں انہیں اپنی یہ غلطی ماننی چاہیے کہ جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے مغربی جمہوریتوں کے ساتھ، مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کو نظر انداز کیا ہے. اب اس کی وجوہات کچھ بھی ہیں، ہمیں نہیں پتہ. انہیں برطانیہ سے دعوت ملی تھی 2 بار، انہیں جرمنی کی اس وقت چانسلر انجلا ملکر ہیں انہوں نے دعوت دی تھی، لیکن انہوں نہ برطانیہ کے دورے پر گئے اور نہ وہ جرمنی کے دورے پر گئے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا. حالانکہ وہ خود کہتے تھے میں مغرب کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، تو وہ جانتے تھے. تو ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے ان تعلقات کو دورے کرتے اور ان کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کرتے. ہمارے پڑوس میں نریندر مودی اس کی بہترین مثال ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں مسلسل دورے کرتے ہیں اور ہر جگہ اپنے ملک کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں. ابھی دیکھیں انہوں نے جرمنی سے 90,000 سالانہ جو ہے ورک ویزے کا کوٹا لے لیا ہے. برطانیہ میں ان کے لیے الگ سے کوٹا ہے. فرانس میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کا کوٹا لیا ہوا ہے. تو اپنے ملک کے لیے حاصل کیا. لیکن عمران خان، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے 2-2.5 سالہ اقتدار میں اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. صرف زیادہ سے زیادہ وہ سعودی عرب چلے جاتے تھے، وہ بھی شاید ان کی اہلیہ ساتھ جاتی تھیں تو سعودی عرب جاتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی اہلیہ کا بھی اس میں کردار تھا کہ انہیں بیرونی دوروں میں نہیں جانے دیتی تھیں. بہرحال یہ اہلیہ اگر پروپیگنڈا بھی بہت ہوا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ بھی تھا. اب انہیں جس طرح بزدار کی غلطی انہوں نے مانی، اس طرح انہیں یہ بھی غلطی مانی کہ انہوں نے مغربی جمہوریتوں کو نظر انداز کیا. آج جب ان کے اوپر مشکل وقت ہے تو یہی مغربی جمہوریتیں ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. وہ جہاں وہ زیادہ دورے کرتے رہے وہاں سے کوئی آواز آئی ہے نہ آئے گی، کیونکہ وہاں پر جب جمہوریت ہی نہیں ہے تو وہ آواز کیسے اٹھ رہی ہیں. تو یہ انہیں اپنی غلطی ماننی چاہیے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جی اب